لاہور بیورو چیف مستنصر بٹ کی رپورٹ مدارس کے طلباء خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالی نے دین کی خدمت کے لیے چنا ہے۔ واجد اقبال جمعیت طلباء عربیہ طلباء کی دینی، فکری اور اخلاقی تربیت کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ عمر صدیق جمعیت طلباء عربیہ ضلع لاہور کے زیر اہتمام نئے آنے والے طلباء کے اعزاز میں ایک شاندار استقبالیہ کنونشن منعقد کیا گیا، جس میں جنرل سیکرٹری جمعیت طلباء عربیہ لاہور خواجہ کلیم امید نے اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیے۔ کنونشن میں طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کنونشن میں واجد اقبال امین، عام جمعیت طلباء عربیہ پاکستان، عبدالحنان عباسی منتظم جمعیت طلباء عربیہ پنجاب شمالی، حمزہ اشرف امین صوبہ جمعیت طلباء عربیہ پنجاب شمالی، عمر صدیق منتظم جمعیت طلباء عربیہ لاہور، خواجہ کلیم اللہ امین جنرل سیکرٹری جمعیت طلباء لاہور، عزیز اللہ خان ناظم نشر و اشاعت عربیہ لاہور، جاوید احمد قصوری امیر جماعت اسلامی پنجاب وسط، میاں محمد مقصود احمد سیاسی رہنما جماعت اسلامی پاکستان، کاشف نذیر ناظم بزم قرآن پنجاب شمالی، عبداللہ بن عباس ناظم اسلامی جمعیت مقام لاہور، نائب شیخ الحدیث مولانا محمد معروف اور جامعہ مرکز علوم اسلامیہ کے دیگر اساتذہ اکرام نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے واجد اقبال امین جناب جمعیت طلباء عربیہ پاکستان نے کہا کہ مدارس کے طلباء وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کا فرض ہے کہ وہ دین اسلام کو نہ صرف پڑھیں اور سمجھیں بلکہ اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا پیغام عام لوگوں تک پہنچائیں۔ مقررین نے کہا موجودہ دور میں امت مسلمہ کو ایسے باکردار، باصلاحیت اور دین سے وابستہ نوجوانوں کی اشد ضرورت ہے جو معاشرے کی درست رہنمائی کر سکیں۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عمر صدیق منتظم لاہور نے لاہور بھر کے مدارس سے آنے والے نئے طلباء کو خوش آمدید کہا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ جمعیت طلباء عربیہ طلباء کی دینی، فکری اور اخلاقی تربیت کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ طلباء اپنی صلاحیتوں کو دین اسلام کی سربلندی اور ملک و قوم کی خدمت کے لیے وقف کریں۔ تقریب کے اختتام پر عمر صدیق منتظم لاہور نے معزز مہمانوں کو یادگاری سووینرز بھی پیش کیے، جبکہ شرکاء کنونشن کو طلباء کے لیے حوصلہ افزائی اور رہنمائی فراہم کرنے والا بھی ایک اہم پروگرام قرار دیا۔ ایک تنظیم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ایک تحریک کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہاتھ ایک جماعت، ایک تنظیم پر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ ایک عظیم تنظیم ہوئے طلبہ کو بھی اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر۔ عبداللہ بن عباس ناظم اسلامی جمعیت مقام لاہور۔ لا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام برادرم عمر صدیق ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اب میں آپ میں مگن ہے، اس حالات میں بدی اور آخر میں اس کو الوداع کہہ کے رخصت کرتے ہیں تو جمعیت طلباء بھی ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے اور اس پہ جتنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ چھوڑ کے، اپنی قوم کو چھوڑ کے، اپنے خاندان کو چھوڑ کے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے، اپنے عزیز و قارب کو چھوڑ کے ایک بہت بہتر صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن مجید جو لوگوں کا پروٹوکول دیکھتے ہیں، گاڑی بنگلہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب اور اللہ اگر آپ ٹھوکر یا یتیم خانہ یا کسی لاری اڈے پر تشریف لے جائے تو آپ کو کوئی بھی ساتھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو بھیک مانگ رہے، کبھی یہ پوچھو کہ ہاں جناب آپ بتا نہیں ہے کہ کچھ طلبہ اسکول میں داخل ہو گئے اور آپ مدرسے میں داخل ہو گئے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مستقبل میں آپ کے ذریعے سے قرآن و حدیث کا علم بھی، قرآن و حدیث کا پاکیزہ نظام بھی
और इस्लाम का मुबारक नजरिया, इस्लाम की पूरी हक्कानियत के लिए दलील के साथ, बराहीन के साथ, कुरान और सुन्नत के इल्म के जरिए मुसल्ला करके बातिल का मुकाबला करने के लोग हैं। और इस एतबार से आपके वालिदैन भी वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। तकरीबन 3-4 अहादीस और सही रिवायात है। मैं इख्तिसार के साथ वो आपके